الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما خفئ في وجنتيه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أمر بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه رواه الترمذي وروى ابن ماجه نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. فغضب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. حتیٰ احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے رخساروں میں حب الرمان، انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا. فقال ابہذا امرتم، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اسی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ ام بہذا ارسلت الیکم، یا اسی کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ انما ہلک من کان قبلکم حتی تنازعوا، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اس معاملے میں جھگڑا کرنے لگے تھے. فعزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور تمہیں قسم دیتا ہوں اس بات پر کہ تم اس سلسلے میں جھگڑا نہ کرو. اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اسی طرح کی روایت عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے ذکر فرمائی ہے. اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور تذکرہ چل رہا ہے تقدیر کا. کوئی تقدیر کے سلسلے میں ایک بات کہتا ہے، دوسرا علیحدہ کہتا ہے، تیسرا الگ کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور صحابہ کے درمیان تشریف لے آئے. تو جب آپ نے دیکھا کہ لوگ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، الگ الگ انسان اپنی اپنی رائے بیان کر رہا ہے، تو راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فغضب حتی احمر وجہہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے حتیٰ کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. اور پھر سرخ ہونے کی حالت بھی بیان فرمائیں، کتنا سرخ ہوا کہ گویا کہ آپ کے رخساروں میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے. اتنا زبردست جلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے آیا کہ آپ نے لوگوں کو تقدیر کے سلسلے میں مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر کے سلسلے میں انسان کو اپنی عقل نہیں چلانی چاہیے اور اس میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی غصے کی حالت میں فرمایا کیا اسی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر کے سلسلے میں جھگڑے کرتے رہو، مباحثہ کرتے رہو، یا مجھے اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں
تقدیر میں جب انہوں نے تنازع کیا، تقدیر میں جھگڑا کیا، مباحثہ کیا، اختلاف کیا، اپنی عقل چلائی، تو تم سے پہلی امتیں بھی ہلاک ہو گئی۔ اگر تم اسی طرح کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ لوٹایا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے قسم دی کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس سلسلے میں جھگڑا نہیں کرو گے، تقدیر کے سلسلے میں بحث و مباحثہ نہیں کرو گے۔ اس مذکورہ حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ تقدیر میں مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عام انسان علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر تقدیر کے اندر مباحثہ کرے گا یا اپنی عقل چلائے گا تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ جبریہ، قدریہ، اس طرح کے بہت سے فرقے تقدیر میں الجھنے کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں، اور دوسرے اس وجہ سے بھی کہ پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، تو آج اگر امت اسی سلسلے میں بحث و مباحثہ کرے گی تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ناراضگی بھی ہے، اس لیے ان وجوہات کی وجہ سے تقدیر کے سلسلے میں مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی کام بے فائدہ ہو تو اس کام میں انسان کو نہیں الجھنا چاہیے۔ اب اپنی عقل سے ہم اس مسئلے کو حل تو کر نہیں سکتے، اس لیے یہ ہمارا مقصد نہیں، مقصد ہے رسول اللہ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کے مطابق عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا، یہ ہے مقصد۔ اب اس مقصد کو چھوڑ کر ایسا کام لے کر بیٹھ جانا جو شریعت کی جانب سے مفید نہیں ہے، یہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو ایسے کام کرنا یہ بے فائدہ ہے، اور بے فائدہ کام میں انسان کو اپنی زندگی کے اوقات برباد نہیں کرنے چاہیے۔ پھر ایک یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی سربراہ ہے، اگر وہ لوگوں کو بے مقصد بے فائدہ کام میں الجھا ہوا دیکھے تو پھر سربراہ کی ذمہ دار آدمی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ انہیں اس غلط کام سے اور بے فائدہ کام سے روکے۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ لوگ مباحثہ کر رہے ہیں اور یہ اپنی عقل کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس میں فائدہ نہیں ہے، رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے غصے کا اظہار بھی فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس سلسلے میں مباحثہ کرنے سے ممانعت فرما دی۔ تیسرے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کی گئی ہے کہ آپ کو اتنا غصہ آیا کہ انار کے دانے آپ کے چہرے میں نچوڑ دیے جائیں۔ یہ دل کی کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ اگر آپ اندر سے خوش ہوتے تو خوشی کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے، اور اگر اندر آپ کے غصہ ہوتا تو اس کے آثار بھی چہرے سے ظاہر ہو جاتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہاں تقیہ نہیں تھا کہ آپ اندر سے ناراض ہوں اور باہر سے خوش ہو کر کے دکھا دیں، یا اندر سے خوش ہوں اور باہر سے ناراض ہو کے دکھائیں۔ یہ تقیہ والی حالت رسول اللہ کے یہاں نہیں تھی، جو اندر تھا وہی چہرے پر ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہاں جب غصہ آیا تو آپ کے غصے کے آثار چہرے پر ظاہر ہو گئے۔ دنیا میں اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ چہرے سے خوش و خرم رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ ہمدرد میرا کوئی نہیں ہے، حالانکہ دل اس کا جلا ہوا ہوتا ہے اور اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی حالتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حالت نہیں تھی، یہ طریقہ ہے منافقین کا، اور انہیں کیا یہ مشغلہ بھی ہے اور انہیں لوگوں کی یہ کیفیت ہے۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنی عقل تقدیر کے سلسلے میں نہ چلاؤ، بس اتنا عقیدہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے اسی کے مطابق اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آگے صاحب مشکات علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے جیسا کہ یہاں روایت کی گئی، اور اسی طرح کی روایت امام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے، لیکن اس کی سند ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، کہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا
اور اپنے باپ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، اپنے باپ سے یعنی حضرت شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت شعیب جو عمرو کے والد ہیں یہ نقل کرتے ہیں اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بہرحال مفہوم دونوں روایتوں کا یہی ہے جو یہاں عرض کیا گیا ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم من خبزہ قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحدن والخبيث والطيب رواه احمد والترمذی وابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا، یعنی مٹی کی مٹھی سے، قبضها من جمیع الارض، اور اس مٹھی کو تمام روئے زمین سے لیا گیا، فجاء بنو آدم علی قدر الارض، پس تمام بنی آدم اسی زمین کے حصے کے مطابق پیدا ہوئے، منہم الاحمر، ان میں سے بعض سرخ ہیں، والابیض، بعض گورے ہیں، بعض کالے ہیں، اور بعض درمیانی ہیں گندم گو، والسہل، اور بہت سے لوگوں میں سے سخت مزاج ہیں، نرم مزاج ہیں، اور پاک اور ناپاک طبیعت ہیں۔ اسی روایت کو امام احمد نے، امام ترمذی اور امام ابو داود نے نقل کیا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام انسانوں کی کیفیت اور حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ انسانوں کے رنگ مختلف کیوں ہیں جبکہ تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پھر طبیعتیں مختلف کیوں ہیں، اس کی وجہ اس حدیث میں رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ تمام روئے زمین سے ایک مٹھی لی گئی، اس میں زمین کے تمام اجزاء اکٹھے ہو گئے۔ اب چونکہ زمین کہیں سے سخت ہوتی ہے، کہیں سے زمین نرم ہوتی ہے، اور زمین کسی جگہ کی لال ہوتی ہے، کسی جگہ کی کالی ہوتی ہے، کسی جگہ کی گندم گوں ہوتی ہے، تو زمین کے اندر سختی کے اور اسی طرح نرمی کی کیفیت ہے، اور رنگ بھی اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چونکہ خمیر زمین سے لیا گیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سے پیدا کیا گیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کے اندر بھی اس زمین کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی سرخ ہو جاتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی گندم گوں ہوتا ہے، کسی کی طبیعت اور مزاج سخت ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے، کوئی انسان پاک طبیعت ہوتا ہے اور کوئی ناپاک طبیعت ہوتا ہے کہ مہینوں ہو جائے اسے غسل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے رنگ کی جو حالت ہے، یہ ان کے مزاجوں کی جو کیفیت ہے، یہ زمین کے حصوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے زمین کے حالات اور کیفیت علیحدہ ہے، اسی طریقے سے اس سے بننے والے انسانوں کی کیفیت اور ان کے الوان اور رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دوسری روایت ہے وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقتا فی ظلمہ فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل فذلك أقول جف القلم على علم الله رواه أحمد والترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے ظلمت میں، اندھیر میں، پھر ان پر اپنے نور کا حصہ ڈال دیا، پر جس آدمی کو اس نور میں سے حاصل ہو گیا تو اس نے ہدایت پائی، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اللہ کے علم پر یعنی تقدیر پر قلم خشک ہو گیا۔ اسی روایت کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اس مذکورہ روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوقات کو اندھیرے میں پیدا کیا، اس کی مختلف
تشریحات کی گئی ہیں، ان میں سے کہ یہ ہے کہ ظلمت سے مراد ہے خواہشات، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ خواہشات رکھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نور ڈالا ہے، نور سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے دلائل، شواہد اور اپنی ذات کی معرفت حاصل کرائی ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں ان دلائل و شواہد کو تھام لیتا ہے، ان پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے، تو وہ انسان ہدایت پا لیتا ہے۔ اور جو انسان دلائل و شواہد کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کرے، تو وہ انسان بھٹک جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان جو اندھیرے میں ہے، خواہشات میں گھرا ہوا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی معرفات کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی شناخت اور پہچان کے ذریعے سے وہ انسان اس ظلمت سے اور اندھیرے سے نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے ذات پر ایمان بھی ہو اور پھر آپ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق انسان کی زندگی بھی ہو۔ پھر رسول اکرم پر فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم پر یعنی تقدیر پر علم خشک ہو گیا ہے۔ اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دلائل و شواہد میں غور کر کے ہدایت حاصل کرنا لکھا ہوگا، وہ ہدایت حاصل کرے گا۔ اور جس آدمی کے تقدیر میں ظلمت ہی ظلمت ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، وہ انسان گمراہ ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا جو حصہ ہے وہ تو ڈالا سب پر ہے، لیکن حاصل وہی کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، اور جس کے لیے اس نور میں سے حصہ مقدر نہیں ہوتا وہ اس کو حاصل بھی نہیں کر پاتا، گمراہی کے ساتھ زندگی بھی گزارتا ہے اور موت بھی پھر اس انسان کی گمراہی پر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو اپنے اس نور کا حصہ عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کر کے بچانے کی فکریں کرنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یہ ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا نور بھی ایمانی شکل میں ہمارے ساتھ جائے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی خلاصہ ہے انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے کا اور تمام کتابوں کے نازل کرنے کا۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت۔